चाहिए, تو اس طرح پھر میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا. اچھا جی ارمین، آپ سے آپ کی کہانی جاننا چاہوں گی. دیکھو آج تو ماشاءاللہ آپ ایک ہماری پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا تو جب گھر والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ہماری بچی کی سائٹ کا ایشو ہے اور گھبرائے بھی ہوں گے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کیٹیگری بھی شیئر کرنا اپنی گفتگو کے اندر. تو کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے بیٹا؟ ایکچولی جب میں پیدا ہوئی تھی میں تبھی سے مجھے آئی سائٹ کا ایشو تھا. مطلب کچھ ٹائم کے لیے مجھے نظر نہیں آتا تھا. تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بتایا کہ مطلب جب 18 ایئرس کی ہو جائیں گی تو ان کا آپریٹ ہوگا. بٹ انہوں نے میڈیسنز وغیرہ دی، تب سے آئی سائٹ بہتر ہوگی، تب کچھ نظر آتا تھا. تو 18 سے پہلے ہی 16 میں میرا آپریٹ ہو گیا تھا. تو رائٹ آئی کا آپریٹ ہوا ریٹینا کا، تو وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہو گئی. اس سے مجھے مطلب بالکل نظر نہیں آتا. تب میں نے فرسٹ پہلے آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جی رائٹ آئی. تو پھر میں نے فرسٹ ایئر کے تب میں نے پیپر دینے تھے. پھر میں نے کنٹینیو کیا، پھر بھی اسٹڈی اپنی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھی. اور ادھر پنجاب یونیورسٹی میں پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا. مگر پھر جب میں نے دوبارہ آئی سائٹ چیک کروانے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لیفٹ آئی کا بھی آپریٹ کروا لیں. تو بٹ میں نے جب ان سے کہا کہ رائٹ آئی کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو آپ نے بربادی پھیر دی، ہم دوسرا بھی تسی برباد کرنا ہے. تو دین پھر میں نے اس کو آپریٹ نہیں کروایا. بٹ اس کا بھی ایشو ہے، مطلب کافی زیادہ اس کی بھی ویک ہے. تو بس اسی طرح سے چل رہا ہے. جب گھر والوں کو مطلب یہی تھا، اب اسپورٹس میں تو میرا ویسے شروع سے ہی بہت انٹرسٹ تھا، مجھے بہت پسند ہے اسپورٹس. گھر والے منع نہیں کرتے تھے نہیں. بیٹے چوٹ لگ جائے گی کیونکہ دیکھو اسپورٹس میں آنکھوں کا ہونا بڑا ایک طرح سے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل کرکٹ بال آپ کے منہ کی طرف آ رہا ہے، ٹو ڈک ٹو بی ایبل ٹو obviously انسان کے دوسرے سینسز ہائٹن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دقت تو ہوتی ہے اور انجری کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے بہت ساری اپنی گلاسز اس طرح سے توڑی ہوئی ہیں، اپنی بالز کھا کے گلاسز کے اوپر. تو وہ بہت زیادہ پھر اس سے بھی ایشوز آتے تھے، کیونکہ وہ جب سر پہ چوٹ لگتی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سر پہ آپ کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے، مطلب اس سے زیادہ آپ کی آئی سائٹ پہ ایشو آتا ہے. اس کو ہیلمٹ پہ لا کے کھلایا کرو خدا کا واسطہ. اچھا ابھی ان کو یہ سب معلوم بھی ہے، بھائی اس نے خود بھی بتایا. تو بٹ جب ہم نہیں نظر نہیں آ رہا کیسے کھیلیں، تو وہ بڑا پرابلم ایک آ جاتا ہے. خود بھی یہ تھوڑے سے ہوگا بس الحمدللہ. اچھا سو دین کرکٹ مطلب بٹ ٹو بیکم این انٹرنیشنل پلیئر یس ٹیم بھی تو جوائن کرنی تھی، وہ کیسے ہوا؟ وہ ایکچولی آپ B3 کیٹیگری؟ یس B3 کیٹیگری سے ہیں. جو پارشلی سائٹڈ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا صحیح نظر آتا ہے، مطلب ان دا سینس کمپیریٹیولی. مجھے کسی کے تھرو پتہ چلا تھا کہ اس طرح سے میچز ہو رہے ہیں. میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا کیمپ میں، مطلب میں نے فیبرری میں ان کا کیمپ ہوا تھا بلائنڈ وومن کرکٹ ٹیم کا، تو میرا فرسٹ ٹائم ایور تھا، میں نے جوائن کیا تھا. تو وہاں سے میں گئی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کس طرح کا کیمپ ہوگا، کیا ہوگا اس میں. بٹ جب میں گئی وہاں پہ کوچز جو ہمارے ڈفرینٹ ہمیں اسٹاف پرووائڈ کیا گیا تھا وہ بہت اچھا تھا. انہوں نے ہمیں ٹیکنیکس سکھائیں کرکٹ سے ریلیٹڈ. اور پھر اس سے آگے جب نام آیا ٹیم میں تو پھر وہ میرے لیے ایک ایسا مومنٹ تھا کہ کیونکہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی لیول پہ ریپرزینٹ کرنا ہے. گھر والوں کا کیا رسپانس تھا بیٹے؟ بابا بہت خوش تھے اور میری بہنیں اور ماما تو مطلب وہ بہت ایسے ایک دم شوق میں چلے گئے کہ کیسے ہوا ہے ایک دم سے. بٹ سوری میں اس کا ہوا کہ ایک ایموشنل اسٹوری بھی ہے ارمین، آپ وہ بتا سکتی ہیں. ان کے بھائی کا خواب تھا، وہ اب اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ نے جنت نصیب کرے. بٹ آپ شیئر کریں وہ اسٹوری. میرے بھائی آرمی میں تھے SSG میں، تو وہاں پہ ان کی ٹریننگ کے دوران ہی ان کی شہادت ہو گئی. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ پاکستان کو کسی بھی پاکستان کو مطلب ان کا یہ خواب تھا کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب مجھے یہ اپرچونٹی ملی تو میں بھی سوچتی تھی کہ میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی. بٹ آرمی والی سائڈ پہ ہم لوگ تو جا نہیں سکتے ہیں، ہماری سائڈ کا بھی ایشو ہے اس طرح سے. تو پھر مگر جب یہ مجھے اپرچونٹی ملی اور یہ پاکستان کا جھنڈا ادھر لگانے کو ملا تو پھر وہ سب بیلنس ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے بیٹا کہ جو انسان شہید ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے جی، اور جنت میں تو ان کو جگہ ملتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کر فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دا فیکٹ دیٹ آپ ان کا خواب پورا کر رہی ہو، اٹس اے بگ تھنگ. سو اٹس اے ڈیول چیز، ایک اپنا بھی خواب ہے، بھائی کا بھی خواب. آئی ایم سو سوری میرا بیٹا. بدر بیٹا آپ کی کہانی کیا ہے؟